هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الأول من الطبيعيات فيما يعم الأجسام. کہہ رہے ہیں کہ طبیعیات کی پہلی فن ان چیزوں کے بارے میں ہے جو اجسام کو شامل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جتنے بھی اجسام ہیں یا تو فلکی ہوں گے یا عنصری ہوں گے، اور طبیعیات کے اندر جن احوال سے بحث کی جاتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ احوال جو جسم عنصری اور جسم فلکی دونوں کو عام ہوں۔ نمبر 2 ہے وہ احوال جو جسم فلکی کے ساتھ خاص ہوں، اور نمبر 3 ہے وہ احوال جو جسم عنصری کے ساتھ خاص ہیں۔ تو حکمت طبیعیہ یہ تینوں فنون پر مشتمل ہے۔ فن اول میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو اجسام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو شامل ہیں، اور اس فن کا نام ما یعم الاجسام ہے، جس کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور فن دوم میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو جسم فلکی کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کو فن فلکیات بھی کہا جاتا ہے۔ اور فن سوم میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو جسم عنصری کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کو عنصریات کہا جاتا ہے۔ پہلے کہ یہاں فن اول کی شروعات کر رہے ہیں، اور جو طبیعیات کی پہلی فن ہے وہ اس کا نام ہے ما یعم الاجسام، یعنی اس میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو اجسام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو شامل ہوں۔ سب سے پہلے البعد۔ بعد کے معنی آتے ہیں هو الامتداد۔ بعد کے لفظی معنی آتے ہیں دوری، درازی، اور اس کی جمع آتی ہے ابعاد، والجمع ابعاد۔ کہہ رہے والابعاد الثلاثۃ هي الطول والعرض والعمق۔ کہہ رہے دنیا کے اندر 3 ابعاد ہیں۔ پہلا ہے طول یعنی لمبائی، دوسرا ہے عرض یعنی چوڑائی، اور تیسرا ہے عمق یعنی گہرائی۔ تو دنیا میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی ہمارے ارد چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، پیڑ پودے، پتھر، یہ انہی 3 ابعاد سے مل کر بنے ہیں۔ کوئی چوتھا بعد اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ ان کو ابعاد ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک دوسرا نام ہے وقد یعبر عنہا بالجہات الثلاث۔ کبھی کبھی اس کو جہاتی ثلاثہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان 3 بعدوں میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلا ہے الطول هو الامتداد المفروض فی الجسم اولا۔ کہہ رہے ہیں طول اس درازی کو کہتے ہیں جو جسم میں سب سے پہلے فرض کیا جائے۔ کوئی بھی جسم، مثال کے طور پر ہمارا جسم انسان ہے، تو اس میں جو امتداد یعنی درازی، لمبائی پہلی مرتبہ فرض کیا جائے، یعنی ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہم حقیقت میں واقع میں نظر نہیں آئے گا، فرض کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول۔ اس کے بعد العرض هو الامتداد المفروض فی الجسم ثانیا۔ اس درازی کو کہتے ہیں جو جسم میں دوسری مرتبہ فرض کیا جائے۔ اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ اس طرح فرض کی جائے کہ وہ پہلے امتداد کو متقاطع طور پر پار کرتے ہوئے چلا جائے۔ اس کے بعد ہے عمق۔ عمق اس امتداد کو کہتے ہیں المفروض فی الجسم ثالثا، جو جسم میں تیسری مرتبہ فرض کیا جائے۔ وہ درازی جو جسم میں تیسری مرتبہ فرض کیا جائے اس کو عمق کہتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے اس طور پر کہ وہ اس شے کے اندر گھس کر چلی جائے،
اس کو عمق کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی اشیاء ہیں وہ انہی 3 ابعاد سے مل کر بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نوٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے فائدۃ البعد موہوم، کہہ رہے کہ بعد یہ موہوم ہے، یعنی حقیقت میں ہمیں اس کا وجود نظر نہیں آئے گا۔ ای لا شیء محض عند المتکلمین، یعنی متکلمین کے نزدیک یہ لا شیء محض ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور موجود عند الحکماء، ہاں حکماء ہیں، جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے متکلمین اور حکماء کے درمیان۔ اس کے بعد ہے نقطہ۔ نقطہ کہہ رہے ہیں عرض لا يقبل القسمت اصلا، نقطہ ایک عرض ہے، اور آپ ذہن میں رکھیے کہ بکثرت عرض اور جوہر کا لفظ استعمال ہوگا، یہ فن منطق کے اندر بھی، فن فلسفہ کے اندر بھی۔ تو عرض کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو، اور جوہر کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو۔ مثال کے طور پر جتنے بھی اجسام ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے، یہ ایک جوہر ہے، اپنے قیام میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے۔ اور ہمارے جسم پہ جو الوان ہے، رنگ ہے، مثال کے طور پر گورا ہونا، کالا ہونا، تو ایک عرض ہے، اس لیے کہ کالا ہونا، کالا رنگ یا سفید رنگ، یہ اپنے قیام میں کسی جسم کا محتاج ہے۔ جب تک اس کو کسی چیز پر چپکایا نہیں جائے گا، لگایا نہیں جائے گا، تب تک اس کا وجود ظاہر نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نقطہ یہ عرض ہے، اور یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ آگے پڑھیں گے آپ متکلمین اور حکماء کے درمیان، کہ ایک نقطہ، اسی طرح خط، اور آگے جا رہا ہے جسم سطح، یہ جوہر یا عرض سے بھی مختلف بھی ہے۔ کہ نقطہ ایک عرض ہے لا يقبل القسمت اصلا، جو بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہی طرف الخط، کہہ رہے کہ نقطہ یہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، خط کھینچا جائے اور اس کے انتہا میں جو ایک پوائنٹ بچے گا اس کو کہیں گے نقطہ۔ خط کسے کہتے ہیں؟ الخط هو عرض له طول فقط، کہہ رہے خط اس عرض کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف لمبائی ہو، چوڑائی نہ ہو، گہرائی نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے، ایک یہ ہم نے کھینچا یہاں سے یہاں تک، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خط ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی میں صرف لمبائی ہے، چوڑائی نہیں ہے اس کے اندر، گہرائی بھی نہیں ہے۔ اور اس کا جو آخری کنارہ یہ چھوٹا سا، اس کو ہم کہیں گے نقطہ۔ تو الخط و عرض له طول فقط، خط وہ عرض ہے جس میں صرف چوڑائی ہو، وہ نہایت السطح، کہنے وہ سطح کے انتہا کو کہتے ہیں۔ باقی سطح کی تعریف آ رہی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سطح کسے کہتے ہیں۔ هو عرض له طول و عرض فقط، سطح وہ ایک عرض ہے جس میں چوڑائی ہو اور لمبائی دونوں ہو۔ ای منقسم فی جہتین فقط، یعنی صرف دو جہتوں میں منقسم ہو، صرف دو جہتوں میں منقسم ہو، یعنی اس کے اندر گہرائی نہ ہو، اس لیے کہ 3 بعد ہوتے ہیں۔ تو سطح اس عرض کو کہتے ہیں جس میں لمبائی بھی ہو، چوڑائی بھی ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو صفحہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سطح ہے۔ سطح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر طول بھی ہے، یہ طول ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور عرض بھی ہے اس کے اندر، چوڑائی بھی، لیکن اس کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ تو سطح ایک ایسا عرض ہوتا ہے جس کے اندر چوڑائی بھی ہوتی ہے، لمبائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی، صرف 2 ہی جہتوں میں منقسم ہوتا ہے۔ کہہ رہے وہ نہایت الجسم، کہہ رہے ہیں کہ جو سطح ہوتا ہے وہ جسم کی انتہا، یعنی آخری حصہ کہہ لیجیے، تو جسم کی انتہا کا نام سطح ہے۔